السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 15. مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا ہوا کیا ہے جس نے تمہارا موڈ اتنا آف کر دیا ہے. عمر نے بہت اکتا کر بالآخر پوچھ لیا تھا. وہ جب سے پارک سے واپس آئے تھے ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی. عجیب کشیدگی کا ماحول تھا. امائمہ کے دل کا حال اس کے چہرے پر لکھا ہوا تھا. وہ کافی خفا لگ رہی تھی جبکہ عمر کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہوا کیا ہے کہ جس نے امائمہ کا مزاج برہم کر دیا ہے. عمر نے چند ایک مرتبہ اسے مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ہونٹ سیے چپ چاپ بیڈ پر لیٹی رہی. عمر کو اکتاہٹ ہونے لگی. میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں امائمہ، اتنی ill mannered لگتی تو نہیں ہو تم. میں توقع کرتا ہوں کہ میں تم سے کچھ پوچھوں تو تم کم سے کم جواب تو دو. وہ اونچی آواز میں بولا تھا. امائمہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں تلخی کے رنگ بے حد نمایاں تھے. تمہارے جیسے شخص کو اگر ویل مینرڈ کہتے ہیں تو میں ill mannered ہی ٹھیک ہوں. تم مجھے اپنے جیسا بنانے کی کوشش مت کرو. اس کے منہ سے الفاظ نہیں شعلے نکلے تھے. عمر اس کی بات سن کر ساکت رہ گیا. چند لمحوں کے لیے تو اس سے کچھ بولا ہی نہیں گیا. اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ امائمہ اس قدر غصے میں کیوں ہے، لیکن اس کے انداز دیکھ کر وہ بھی غصے میں آ گیا تھا. میں تمہیں اپنے جیسا بنانے کی کوشش نہیں کر رہا. میں اس بات کو پسند ہی نہیں کرتا تو میں ایسی سٹوپڈ کوشش کیوں کروں گا. وہ بہت اونچی آواز میں نہیں بولا تھا لیکن اس کی آنکھیں اور اس کا انداز اس کے دل کی حالت کی چغلی کھا رہے تھے. امائمہ ایک بار پھر خاموش ہو کر مراقبے میں چلی گئی. عمر چند لمحے اس کی شکل دیکھتا رہا. اس کا غصہ بڑھ رہا تھا اور فی الحال برداشت بھی. امائمہ، تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو آخر کہ ہوا کیا ہے؟ گھنٹہ بھر پہلے تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں تم. وہ بہت ضبط سے کام لے کر تحمل سے پوچھنے لگا. کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے عمر؟ یہ تم خود سے پوچھو نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ امائمہ نے سلگتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا. ڈیم اٹ، تم کچھ بتاؤ گی تو پتا چلے گا نا. تم صاف صاف بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ غرایا تھا. امائمہ نے جھلستی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور اٹھ کر بیٹھ گئی. تمہیں پتا ہے عمر تمہارا اصل پرابلم کیا ہے؟ یہی کہ تمہیں خود سے کبھی کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا. تمہیں ہر بات بتانی پڑتی ہے، سمجھانی پڑتی ہے، حالانکہ تمہیں پتا ہونا چاہیے. کوئی اور مرد ہوتا تو آگ بگولا ہو جاتا، مگر تم. وہ رکی تھی. تم منہ اٹھا کر دیکھتے رہے. تمہارے سامنے کوئی تمہاری بیوی کو گلے لگا کر چوم کر چلا گیا اور تمہاری پیشانی پر لکیر تک نہیں آئی. مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی ہے اور تم ہو کہ بس کھڑے مسکراتے رہے. نہ صرف مسکراتے رہے بلکہ چائے کافی کی دعوتیں دینے لگے، اور اب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھے غصہ کس بات کا ہے. وہ چبا چبا کر بولی تھی. اس دوران عمر نہ سمجھی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا اور جب اس کی بات مکمل ہوئی تو وہ حیران لگ رہا تھا. واٹ ربش! اتنی سی بات پر تم اتنا مس بہیو کر رہی ہو مجھ سے، حالانکہ اس ساری سٹوپڈ چیز کا ذمہ دار بھی نہیں ہوں میں. وہ الو کا پٹھا تم سے جس طرح ملا، جس طرح گریٹ کیا، وہ اس کا طریقہ تھا، اس کے مینرز تھے. امائمہ نے اس کی بات کاٹ دی. وہ اس کے مینرز نہیں تھے، تمہارے تھے. تم نے پہلے اس کی بیوی کو اس طرح گریٹ کیا تھا. تمہیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ اگر تم کسی کی بیوی کے ساتھ ایسا بہیو کرو گے تو آف کورس وہ بھی تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرے گا. کیسی احمقانہ باتیں کر رہی ہو تم. وہ مجھے کیوں فالو کرنے کی کوشش کرے گا؟ یہ تمہارا لوہار نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی تقلید میں پاگل ہو جائیں. یہاں سب کے اپنے انداز ہیں. سب کو پتا ہے کہ اس نے دوسرے شخص سے کس طرح ملنا ہے. تمہیں کھا تو نہیں گیا وہ جو تم اتنی ہائپر ہو رہی ہو. وہ تمہیں ریسپیکٹ کر رہا تھا. اتنی سی بات نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ امائمہ کو اس کی بات سن کر بے حد افسوس ہوا. اتنی سی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ مجھے ریسپیکٹ نہیں کر رہا تھا؟ ایک مسلمان عورت کو اس طرح گریٹ کرنے کا مطلب اس کی ڈس ریسپیکٹ کرنا ہے. یہ اس کی انسلٹ ہے.
اور مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا ہے عمر. تم اسے بولا ہی نہیں گیا تھا. عمر نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا. اسے احساس تو تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی، لیکن اسے یہ اندازہ بھی تھا کہ امائمہ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہی. اس سارے قصے میں قصوروار وہ تو نہیں تھا. میری بات سنو امائمہ، اب تو یہ ہو چکا نا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ امائمہ غرائی. کیوں نہیں ہو سکتا کچھ؟ تم اسے ایک بار بتا سکتے ہو کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، اور تم خود کو یہ سکھا سکتے ہو کہ کسی غیر عورت سے ملنے کے کیا آداب ہوتے ہیں، اور اس اسٹوپڈ کو بھی کہ ایک مسلمان عورت سے کس طرح بات کرتے ہیں. واٹ ربش! تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اسے یہ سب بتانا چاہیے کہ اس کی وجہ سے میری بیوی رات کے اس پہر بلا وجہ مجھے ایک اسٹوپڈ ایشو کے لیے ٹیز کر رہی ہے، جھگڑ رہی ہے مجھ سے. مسلمان عورت، جیسے پورے لندن میں تم اکیلی مسلمان عورت ہو. وہ حقارت بھرے لہجے میں بولا. امائمہ کا مزید پارا چڑھ گیا. کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا. یعنی مائی گاڈ، تم وہ مٹھیاں بھیج کر بیڈ سے اتری اور تن فن کرتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی. تم عمر احسان، تم مسلمان ہی نہیں ہو. سچ تو یہ ہے کہ تم مسلمان ہی نہیں ہو. وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی. ہاں، میں مسلمان ہی نہیں ہوں. ایک تم مسلمان ہو، خالص، سچی اور کھری. ایسا کرو، تم ماتھے پر ایک ٹیگ لگوا لو جس پر بڑا بڑا کر کے لکھا ہو کہ تم ایک مسلمان عورت ہو، اور باقی سب لوگ تم سے 10 قدم کا فاصلہ رکھ کر چلیں، یا جہاں تم نظر آ جاؤ وہاں سے راستہ بدل لیں. اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہے لوگوں پر یہ جتانے کا کہ محترمہ امائمہ ہی بس مسلمان ہیں اور باقی لوگ مرد و زن فرعون کی اولاد ہیں. وہ دونوں بہت غصے میں آ چکے تھے. کوئی ایک فریق بھی چپ ہونے کو تیار نہیں تھا. مجھے کسی ٹیگ کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے تم؟ میں ایسی چیزوں کے بغیر بھی بہت اچھی ہوں. میری فکر کرنے کے بجائے تم اپنی فکر کرو. وہ غرا کر بولی تھی. اتنی ہی اچھی ہو تم تو تم ہی کچھ کر لیتی. اس وقت کھڑی تو تم بھی منہ دیکھ رہی تھی. اگر اتنا برا لگا تھا تو تم نے کیوں اس ایڈیٹ کو اسی وقت نہیں ٹوک دیا؟ اتنا برا لگا تھا تو اس کا منہ توڑ دیتی. کم از کم مجھے تو اس وقت اپنا دماغ نہ خرچ کرنا پڑ رہا ہوتا. عمر کا انداز بھی اس کے جیسا ہی تھا. اس کے منہ سے لفظ نہیں گویا پیٹرول ابل رہا تھا جو لگی ہوئی آگ کو مزید بھڑکا دیتا تھا. واہ، بہت خوب. مطلب اس کو میں روکتی تو تم جو میرے محرم بن کر اس وقت میرے ساتھ تھے، تم کس لیے میرے ساتھ تھے؟ اور وہ تمہارا دوست تھا. اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی عمر دی گریٹ کہ اس کو روکنا تمہارا کام تھا؟ اس نے لڑاکا عورتوں کی طرح ایک بار پھر ماتھے پر ہاتھ مارا تھا. میں اس کا پرسنل ایڈوائزر نہیں ہوں جو اسے لوگوں سے ملنے کے طریقے سکھاؤں یا مشورے دوں. اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اور مجھے تو اس کے کسی طریقے پر کوئی اعتراض نہیں ہوا نا. اعتراض تھا تو تمہیں ہی اسے ٹوک دینا چاہیے تھا. وہ اگر نیکسٹ ٹائم مجھ سے اس طرح ملے گا تو میں اس کو ٹوکوں گی نہیں، اس کے منہ پر تھپڑ ماروں گی کہ وہ ہی نہیں تم بھی یاد رکھو گے. امائمہ انگلی سے اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولی تھی. یہ دیکھو. عمر نے ضد ہو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے. یہ تمہارا اور اس کا معاملہ ہے. میری جان چھوڑو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. عمر کے اس جملے نے امائمہ کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی. عمر، یو آر سک 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 سک. وہ بھنا کر بولی اور پھر بیڈ پہ پڑا تکیہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی. یس آئی ایم سک اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. سمجھی؟ دفع ہو جاؤ. عمر نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر بلند آواز میں کہا تھا. وہ کافی دیر تک کمرے میں غصے سے چکر کاٹتا رہا اور پھر وہ بیڈ پر چت لیٹ گیا تھا. غصے سے اس کا خون کھول رہا تھا. دوسری طرف امائمہ بھی نیچے آ کر کشنز پر آڑی ترچھی گر گئی. اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے. یہ ان کی ازدواجی زندگی کا پہلا جھگڑا تھا. میں آپ کے بغیر رہنا سیکھ چکا ہوں گرینی. مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے بغیر رہنا سیکھ چکی تھی یا نہیں، لیکن میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں. ہاتھ میں پکڑا سفید واحد پھول میں نے گرینی کی قبر پر رکھ دیا.
ہوا میں خنکی ہی نہیں تھی، نمی بھی تھی۔ فضا میں پھولوں، سبزے اور آنسوؤں کی مہک کھلی ملی تھی، لیکن یہ میرے آنسو نہیں تھے۔ میری آنکھوں کے گوشے خشک تھے، لیکن میرا دل رو رہا تھا۔ جب آنکھیں اور دل مل کر روئیں تو دکھ ہوتا ہے، لیکن جب دل روئے اور آنکھیں اس کا ساتھ نہ دیں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ میں بھی بہت زیادہ دکھی تھا۔ گرینی ہر معاملے میں عجلت پسند واقع ہوئی تھیں۔ اپنی موت کے ساتھ بھی انہوں نے تمام تر معاملات بڑی جلدی جلدی طے کر لیے تھے۔ میں ویک فیلڈ واپس آیا تو وہ بستر پر ملی تھیں۔ ان کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ چند دن بعد ہی وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئی تھیں۔ کوہو ان کی بیماری کے بارے میں جانتی تھی، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا تھا۔ جب گرینی بالکل بستر سے لگ گئی تھی تو وہ مجھے لے کر آئی تھی، اور میں سابقہ کی طرح بس دیکھتا رہ گیا تھا۔ ابھی تو میں کوئی اچھا سا جملہ ہی ذہن میں ترتیب نہیں دے پایا تھا جو میں گرینی سے کہہ کر ان کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا۔ ان سے جھگڑنے کی، انہیں تانے دینے کی تمام تر آرزوئیں تو انہیں بستر پر دیکھ کر ہی دم توڑ گئی تھیں، اور اگر کوئی کسر باقی تھی تو وہ ان کی موت نے نہیں رہنے دی تھی۔ اب وہ اپنی قبر میں سکون سے سو رہی تھیں۔ میں کب تک خود کو بے سکون رکھتا؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کوہو اور مسٹر ایرک بھی میرے ہمراہ تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ میں نے گہری سانس بھری اور اپنے سن گلاسز آنکھوں پر رکھ لیے۔ اب تک جو کچھ ہو چکا تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا، اور مزید جو کچھ ہونے والا تھا وہ بھی میں نے نہیں کرنا تھا۔ میں نے وہ سبق سیکھ لیا تھا جو مسٹر ایمرسن مجھے سکھانا چاہ رہے تھے۔ میں واقعی قدرت کو زیر نہیں کر سکتا تھا، تو پھر اس پر کوڑنے کا فائدہ کیا تھا؟ ہم سب واپسی کے لیے قدم بڑھا چکے تھے۔ کوہو اور مسٹر ایرک گرینی کی یادیں دہرا رہے تھے، جبکہ میں بالکل خاموش تھا۔ کبھی کبھی خاموش رہنے میں زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ میگی ہمیشہ تمہارے بارے میں فکر مند رہتی تھی۔ وہ تمہیں زندگی میں کامیاب دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے تمہیں کرسٹین کے پاس بھجوا دیا تاکہ تم وہاں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کرو۔ مجھے امید ہے کہ کرسٹین تمہارے لیے اچھی ماں ثابت ہو رہی ہوگی، مسٹر ایرک کہہ رہے تھے۔ کوہو ان کے سامنے بیٹھی تھی اور میں ان کے بائیں جانب تھا۔ مجھے ان کے موقف سے اتفاق نہیں تھا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ کوہو کے چہرے پر بھی ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بظاہر لا تعلق بیٹھی تھی۔ ممکنہ طور پر کل اسے واپس چلے جانا تھا۔ ہم ڈنر کے بعد کافی پی رہے تھے جب مسٹر ایرک نے یہ بات شروع کی۔ آپ میرے بارے میں غلط اندازہ لگا رہے ہیں مسٹر ایرک۔ میں اتنی اچھی نہیں ہوں۔ بل کبھی میرے ساتھ خوش اور مطمئن نہیں رہا، کوہو نے صاف گوئی سے کہا۔ میں نے اس کی تردید کی اور نہ ہی تائید۔ میری نگاہیں ہال کے گلاس ڈور پر تھیں۔ تاریک رات نے برف کی سفید چادر اوڑھنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ ریڈیو پر بھی برف باری کی پیشن گوئی کی جا رہی تھی، اسی لیے میرا اندازہ تھا کہ کوہو جلد از جلد واپس جانے کا سوچ رہی ہوگی۔ بل ابھی بچہ ہے کرسٹین، اتنا عرصہ وہ میگی کی نگرانی میں رہا ہے، اسے تمہارا عادی ہونے میں وقت درکار ہے۔ مجھے امید ہے یہ جلد تمہاری معیت میں رہنا سیکھ لے گا، اور خوش اور مطمئن رہنا بھی۔ مسٹر ایرک نے کافی کا سپ بھرا۔ وہ پہلے سے کچھ فربا ہو گئے تھے۔ اتنا تردد کرنے کی ضرورت کیا ہے مسٹر ایرک؟ بل اب یہاں ہی رہے گا، اس فارم ہاؤس میں پہلے کی طرح۔ وہ ویسے بھی اپنے اسکول سے مطمئن نہیں ہے۔ کیوں بل، تم کیا کہتے ہو؟ کوہو نے اپنی رائے دی۔ مسٹر ایرک کافی کا مگ لبوں تک لے جا رہے تھے، یک دم رک گئے۔ اوہ کم آن کرسٹین، غیر ضروری باتیں مت کرو۔ یہ میگی کی آخری خواہش تھی کہ بل لندن میں رہے۔ یہ اس کی آئندہ زندگی کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ وہ میری جانب دیکھنے لگے۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ میری نگاہیں مینٹل پیس پر پڑے ٹائم پیس پر تھیں۔ یہ ایک بڑا خوبصورت سا ٹائم پیس تھا جو گرینڈ پا نے اٹلی سے خریدا تھا۔ اس میں بظاہر ایٹلس نظر آتا تھا، جیسے ایٹلس نے پوری دنیا کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہو، لیکن دراصل یہ ایک بچہ تھا جو فٹ بال کو ہاتھوں اور کندھوں کے ذریعے اوپر کو اچھال رہا تھا۔ یہ فٹ بال ہاتھ لگانے سے چمک اٹھتا تھا اور اس پر وقت نمایاں ہونے لگتا تھا۔ ابھی اس پر 10 بجے کا وقت تھا۔
جبکہ میرے ساتھ موجود دونوں نفوس کے چہروں پر 9:15 کا سپاٹ وقت ظاہر ہو رہا تھا۔ وہ دونوں کھل کر اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے تھے اور نہیں بھی کر رہے تھے۔ میرا خود کو فی الحال لا تعلق رکھنا ہی ضروری تھا اور بہتر بھی۔ یہ میگی کی آخری خواہش تھی بل، مجھے امید ہے تم اس پر غور کرو گے۔ مسٹر ایرک نے مجھے گفتگو میں گھسیٹنا چاہا۔ میں نے اٹلس والے ٹائم پیس پر سے نظریں ہٹائیں۔ کوہو نے مجھے گھور کر دیکھا۔ اسے عادت ہی پڑ گئی ہوئی تھی میری سخت گیر کزن کی اداکاری کرنے کی۔ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بچہ ہے۔ بچے ایسے معاملات کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ میں بحیثیت اس کی ماں یہ بہتر فیصلہ کر سکتی ہوں کہ یہ کہاں رہے گا، اور میرا فیصلہ ہے کہ یہ یہیں رہ کر اپنی پڑھائی مکمل کرے گا۔ بہتر مسٹر ایرک؟ اس کا انداز بالکل دو ٹوک تھا۔ مسٹر ایرک نے مگ تپائی پر رکھ دیا۔ مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، میں بل کا نگران بھی ہوں۔ میگی کا شوہر ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ میں بل کے معاملات دیکھوں، اس لیے بلی میرا بیٹا ہے۔ قانونی اور اخلاقی طور پر اسے آپ جیسے کسی معاون یا نگران کی ضرورت نہیں ہے۔ کوہو نے تڑپ کر ان کی بات کاٹ دی، جبکہ مسٹر ایرک اس سے بھی زیادہ تڑپے تھے۔ کرسٹین، یہ تمہاری ذات پر سجتا نہیں ہے کہ تم قانونی اور اخلاقی باتیں کرو۔ تم کیا ہو، کیسی ہو، میں بخوبی جانتا ہوں۔ یہ تم ہی ہو جس کی وجہ سے میگی کبھی مطمئن نہیں رہی۔ میری ذات کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے۔ دراصل یہ آپ ہیں جس کی پریشانی آنٹی میگی کو موت کے منہ میں لے گئی۔ آپ کی وجہ سے وہ کبھی مطمئن نہیں رہی تھیں۔ وہ آپ کے ساتھ شادی کے فیصلے پر پچھتانے لگی تھیں۔ انہیں آپ کی سازش سمجھ میں آ گئی تھی۔ آپ جونک بن کر ان کی ہستی سے چمٹ گئے تھے۔ وہ آپ تھے مسٹر ایرک جس نے آنٹی میگی کو بیمار کر ڈالا تھا۔ کوہو ہانپنے لگی تھی۔ ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ میں ان دونوں کی گفتگو میں دلچسپی لینے پر مجبور ہونے لگا تھا۔ بکواس بند کرو کتیا، تمہیں کسی سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے۔ میگی ٹھیک کہتی تھی کہ باب نے اپنے لیے دنیا کی خود غرض ترین عورت کا انتخاب کیا تھا۔ کاش قدرت بل کے لیے تمہاری جیسی ماں کا انتخاب نہ کرتی۔ مجھ پر الزام لگا رہی ہو تاکہ بل کو مجھ سے متنفر کر سکو۔ تم اسے یہ کیوں نہیں بتاتی کہ تم اسے اپنے ساتھ رکھنے کا اچھا خاصا معاوضہ میگی سے وصول کیا کرتی تھیں؟ یہ بھی تو بتاؤ نا کہ دراصل جونک تم تھیں جو دولت کی ہوس میں اپنی اولاد کو ماں کا پیار نہیں دے سکیں۔ تمہاری خود غرضی نے کبھی تمہیں اپنی ذات کے علاوہ کچھ سوچنے ہی نہیں دیا۔ اپنے شوہر کو بھی تم کھا گئی تھی اور اب بیٹے کو کھانے کی تیاری میں ہو۔ مسٹر ایرک نے فرش پر تھوکتے ہوئے گالی دی تھی۔ کوہو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ دونوں ہال میں میری موجودگی کو بھلا چکے تھے۔ اس دولت پر میرا حق ہے۔ یہ میرے شوہر اور میرے بیٹے کی دولت ہے۔ میں نے اس کے باوجود کبھی کسی چیز پر حق نہیں جتایا۔ میں محنت کرتی ہوں اور اپنا پیٹ پالتی ہوں۔ آنٹی میگی مجھے بل کے لیے جو رقم دیتی تھی وہ بل ہی کی دولت میں سے تھی۔ اسی کے لیے، اسی کی ذات پر خرچ ہوتی تھی۔ آپ بتائیے، آپ اتنے بڑے فارم ہاؤس کے مالک بننے کے خواب کیوں دیکھنے لگے تھے؟ اپنی خود غرضی، سفاکی اور عیاری کا بھی تو ذکر کیجیے۔ آپ نے کتنی ہوشیاری سے آنٹی میگی کو انکل جیک کی موت کے بعد قابو کیا۔ پہلے انہیں ان کے بڑھاپے کا احساس دلانا شروع کیا، ان کی بیماری کو ان پر حاوی کر دیا۔ وہ جب خود کو لاچار محسوس کرنے لگیں تو ان کا سب سے بڑا ہمدرد ثابت کرنے میں جٹ گئے۔ آپ نے انہیں احساس دلایا کہ بل ان کے بڑھاپے پر بوجھ ہے۔ آپ نے دادی اور پوتے کو علیحدہ کیا اور پھر آنٹی میگی سے شادی رچا لی۔ آپ نے کیوں یہ سب کیا؟ مان لیجئے مسٹر ایرک، دولت کی وجہ سے۔ آپ بھی فرشتہ نہیں ہیں۔ معصوم بننے کی اداکاری اور اپنے آپ کو سراہنا بند کیجئے۔ پھر اس کے بعد اپنا اور میرا تقابل کیجئے۔ یقین کیجئے آپ ہی فاتح ہوں گے۔ خود غرضی کا ٹیگ ہی نہیں، ٹائٹل بھی آپ کو ہی ملے گا۔ وہ غرا رہی تھی۔ مسٹر ایرک کچھ دبے ہوئے محسوس ہوئے، مگر ابھی شاید ان کے ترکش میں کچھ تیر باقی تھے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے۔ میں بے حد حیرانی سے ان کی باتیں سن رہا تھا، لیکن چپ تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ نہ شروع کر دیں۔ اتنا کافی ہے کرسٹین، کافی بول چکی ہو تم۔ میں بھی تمہاری اس طرح کی گھٹیا ذہنیت کا مظاہرہ کر سکتا ہوں، لیکن میں کم ظرف نہیں ہوں۔ بہتر ہے تم میری بات مان لو۔
اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ میں میگی کی خواہش کے مطابق بل کی دیکھ بھال میں معاونت کا ذمہ دار ہوں اور میں اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھاؤں گا۔ میں آپ کو آپ کی ذمہ داری کے متعلق کوئی نصیحت کروں گی، نہ اپنی ذمہ داری کے متعلق آپ کی کوئی نصیحت سنوں گی۔ بل یہیں رہ کر پڑے گا۔ یہ میرا اور میرے بیٹے کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ مسٹر ایرک نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہوا تھا، اس لیے کوہو کو بھی اپنی آواز سست کرنی پڑی۔ وہ دونوں میری جانب بہت کم دیکھ رہے تھے۔ میرا کافی والا مگ خالی ہو چکا تھا، میں نے اسے میز پر رکھ دیا۔ وہ یہاں اکیلا کیسے رہے گا؟ اتنا بڑا فارم ہاؤس ہے اور بل ابھی بچہ۔ میری مخالفت اور ضد میں آ کر احمقانہ فیصلے مت کرو۔ مسٹر ایرک اب یقیناً ناصحانہ انداز اپنا رہے تھے۔ آپ کو کس نے کہا کہ وہ اکیلا رہے گا؟ میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ کوہو کے فیصلے نے مجھے چونکایا۔ مسٹر ایرک بھی اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم اپنی ملازمت، اپنی سماجی زندگی، اپنی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے یہاں اس دور افتادہ فارم ہاؤس میں رہو گی، رہ لو گی؟ وہ استہزائیہ انداز میں کہہ رہے تھے۔ کوہو نے فلمی دیمک کے جیسا اونچا مصنوعی قہقہا لگایا۔ آپ بھی تو اپنی سرگرمیاں ترک کر کے بوڑھی مارگیٹ جیک گرانٹ کے لیے یہاں آ گئے تھے نا؟ آپ بھی یہاں رہ رہے ہیں نا؟ میں بھی یہاں رہ لوں گی، میری فکر میں ہلکان مت ہوں۔ مسٹر ایرک چند لمحے خاموشی سے کھڑے رہے، شاید کچھ سوچنے لگے تھے۔ میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا ان کے درمیان کوئی کام نہیں تھا۔ کرسٹین، میرا خیال ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے کے بجائے اس بچے سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس کا کیا فیصلہ ہے۔ بتاؤ بل، تم کیا سوچتے ہو؟ مسٹر ایرک کو شاید یکدم احساس ہوا تھا کہ میں بھی موجود ہوں۔ کوہو نے بھی میری جانب دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ میں کبھی اس کے گھر میں جا کر رہنا نہیں چاہوں گا، جبکہ مسٹر ایرک کو گمان تھا کہ شاید میں اپنی ماں کے ساتھ رہنے کو ترجیح دوں گا۔ میں نے گہری سانس بھری۔ اب جا کر بہت سی کڑیاں مل گئی تھیں۔ ان دونوں کو مجھ سے مطلب نہیں تھا، بلکہ اس دولت سے تھا جو گرینڈ پا نے میرے لیے چھوڑی تھی۔ کوہو میری ماں تھی اور گرینی نے مسٹر ایرک کو اپنے بعد میرا نگران مقرر کر دیا تھا۔ میں نے ایک اور گہری سانس بھری اور اپنے ڈھیلے ڈھالے کارڈیگن کی جیب میں ہاتھ اڑس لیے۔ کیا یہ اہمیت رکھتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ کیا میں اپنے لیے کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آزاد بھی تھا کہ نہیں؟ کیا اس وقت کیا گیا میرا کوئی بھی اہم فیصلہ میری آئندہ زندگی میں معاون ثابت ہو سکتا تھا؟ وہ دونوں میری جانب دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے پاؤں کو دیکھا۔ سمت کا تعین ہمیشہ دماغ کرتا ہے، لیکن ہمیں اس سمت کی جانب لے کر ہمیشہ ہمارے پاؤں جاتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کوہو میری خاموشی سے اکتائی۔ میں نے اپنے کارڈیگن کے ہڈ کو سر پر رکھ لیا تھا۔ سوئمنگ، میں نے پرعزم لہجے میں کہا تھا۔ میں نے تقدیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں کیا کرنا چاہتا تھا میں نے انہیں بتا دیا تھا، اور وہ کیا کر سکتے تھے یہ انہوں نے چند دن بعد بتایا۔ 1 ہفتے بعد مسٹر ایرک اور کوہو نے شادی کر لی تھی۔ یہاں رہتا ہوں میں، نور محمد نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی سیڑھیوں میں لگے بلب کی روشنی بلا اجازت اندر داخل ہوئی تھی، اور پھر نور محمد اور احمد نے بھی یہی کیا تھا۔ کمرے کی ابتر حالت اس ذرا سی روشنی میں اور بھی زیادہ ابتر محسوس ہو رہی تھی۔ نور محمد کو شرمندگی ہوئی۔ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ احمد نے پوچھا تھا۔ ان کی درمیانی رفاقت نے بڑی تیزی سے آگے کا سفر طے کیا تھا۔ احمد کی شخصیت میں ایک اصرار تھا جو نور محمد کو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ نور محمد کی کسی اجنبی علاقائی شخص کے ساتھ انسیت اس کے ارد گرد رہنے والوں کے لیے ایک بڑا ہی انوکھا واقعہ تھی۔ وہ نہ صرف حیران تھے بلکہ کچھ لوگ متجسس بھی تھے کہ یہ اجنبی، جسے یہاں آتے زیادہ دن بھی نہیں ہوئے تھے، آخر ایسی کون سی خصوصیات کا حامل تھا کہ نور محمد اس کے اتنا قریب آ گیا تھا۔ اگرچہ احمد معروف نے اپنے رویے سے سب کے دل جیت لیے تھے۔ وہ عمدہ خوشبو، نفیس گفتگو، اعلیٰ لباس اور اچھے اتوار کے باعث بہت جلد واقعی سب میں معروف ہو گیا تھا۔ سب اس کو پسند کرتے تھے، اس لیے اس دوستی کو پسندیدگی سی نظر میں دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ نور محمد اور احمد معروف ظاہری حلیے میں ہی نہیں، عادتاً بھی ایک دوسرے سے متضاد تھے۔
ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بول چال سب ہی مختلف تھے، مگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گھل مل گئے تھے کہ دن رات کی طرح لازم و ملزوم لگنے لگے تھے۔ احمد معروف بہت مشفق شخص تھا۔ اس نے نور محمد کو بسد اسرار اپنے حلقہ یاراں میں شامل کیا تھا، لیکن نور محمد اس دوستی سے خود بھی کافی خوش اور مطمئن تھا، اسی لیے وہ اسے اپنا ٹھکانہ دکھانے لے آیا تھا۔ اس کے روم میٹ سبھی موجود نہیں تھے، لیکن ان کی نشانیاں سب جگہ بکھری ہوئی تھیں۔ وہ سب لوگ عجیب تھے، اپنا کام ساتھ ساتھ سمیٹنے کے بجائے سب ویکنڈ کے منتظر رہتے، اسی لیے نور محمد ان سے بعض اوقات بہت اکتا بھی جاتا تھا، لیکن وہ منہ سے کسی سے کوئی بھی شکوہ کرنے کا قائل نہیں تھا۔ وہ اعتراضات کرنے کی بجائے خاموش رہنا پسند کرتا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں ہر جائز کام میں بھی جھجک محسوس ہوتی تھی۔ وہ اکثر اپنے روم میٹس کے کپڑے اٹھا کر لانڈری میں رکھ دیتا، ان کے لحافوں اور بستروں کو درست کر دیا کرتا، ان کے جھوٹے برتن کچن میں رکھ دیا کرتا تھا۔ جس روز وہ یہ کام نہ کرتا، اس روز کمرے کی حالت اسی طرح ابتر رہتی تھی جس طرح آج ہو رہی تھی۔ آج بھی کمرے میں رات کو پی گئی کافی کے مگ اور کھائے گئے ابلے انڈوں کے چھلکے دروازے کے عین قریب موجود تھے۔ صبح کو ڈیوٹی کے یونیفارم پہننے کی غرض سے اتارے گئے پجامے بنیانیں بھی بستروں پر پڑی تھیں۔ نور محمد کو دل ہی دل میں بے پناہ شرمندگی ہوئی۔ احمد اس کی بہت عزت کرتا تھا اور یہ عزت اسے حد سے زیادہ محتاط بنا دیتی تھی۔ وہ اس حد درجہ عزت سے خوفزدہ رہنے لگا تھا، اور حیرانی والی بات یہ تھی کہ اسے اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ ایک کمزور اور وزادار انسان کے لیے عزت کی فلسفی بڑی الجھا دینے والی ہوتی ہے۔ خواہ مخواہ کی عزت سے زیادہ بے عزت کر دینے والی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہوتی۔ اس کے چھن جانے کا خوف اور اس کو قائم و دائم رکھنے کے جتن بعض اوقات انسان کے کندھوں کو بوجھ کے سوا کچھ نہیں دیتے۔ نور محمد کے کندھے بھی فی الوقت جھکے جھکے سے نظر آنے لگے۔ دوسروں کا کچرا سمیٹنا اس کی ذمہ داری نہیں تھی، لیکن وہ اس کام کو ذمہ داری کی طرح ہی سر انجام دینے لگا۔ نہیں، ایک دو لوگ اور بھی ہیں۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کر کے جلدی جلدی لحاف سمیٹنے شروع کیے تھے اور ساتھ ہی پوچھے گئے سوال کا جواب بھی دیا تھا۔ احمد نے سر اٹھا کر چھت کی جانب دیکھا تھا۔ وہ بہت نیچی چھت والا تنگ سا کمرہ تھا، گھٹن کا احساس ہر چیز پر حاوی تھا۔ اسے یہ جگہ پسند نہیں آ رہی تھی۔ نور محمد نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ آپ پریشان مت ہوں، یہ جگہ بہت اچھی ہے، میرے ساتھ رہنے والے سب لوگ بھی بہت اچھے ہیں، بس ایک دو دن میں آپ سب کے ساتھ گھل مل جائیں گے، اور پھر یہ جگہ مسجد سے بے حد قریب ہے تو آنے جانے میں بھی آسانی رہے گی۔ اس نے نور محمد سے کہا تھا کہ اس کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور جس جگہ وہ رہتا ہے وہ مسجد سے کافی دور ہے، اس لیے اگر کوئی نزدیک میں جگہ مل جائے تو وہ بڑا مشکور ہوگا۔ نور محمد نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کی تھی، جسے احمد نے قبول کر لیا تھا۔ یہاں بہت گھٹن ہے، کھڑکی بھی نہیں ہے کوئی۔ احمد نے اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک لحاف اٹھایا تھا۔ موسم ہی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہوا کے لیے بھی کھڑکی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نور محمد نے اس کی جانب دیکھے بنا کہا تھا۔ آنکھوں کو کم ہی استعمال کر رہا تھا وہ۔ بلی کو دیکھ کر کبوتر موت سے بچنے کے لیے آنکھوں سے جو کام کیا کرتا ہے، وزادار شخص وہی کام شرمندگی سے بچنے کے لیے لیتا ہے۔ کھڑکیاں صرف ہوا کی آمد و رفت کا ذریعہ ہی نہیں ہوتی۔ احمد شاید اس کے انداز کو سمجھ گیا تھا، اس لیے اس نے بھی اس کی جانب دیکھے بنا تہ لگانے کے لیے ایک اور لحاف اٹھایا تھا۔ روشنی، دھوپ، زندگی، کھڑکیوں سے اور بھی بہت کچھ ملتا ہے۔ اس نے لحاف کو تہ لگانی شروع کی تھی۔ کھڑکیاں، دروازے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ انسان کی تنہائی کو بانٹنے میں یہ بڑے معاون ثابت ہوتے ہیں، ورنہ انسان اکیلا ہی رہ جائے، جبکہ انسان اکیلا رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسے سب کے ساتھ رہنا ہوتا ہے اس دنیا میں، اور دنیا ہمیشہ کھڑکیوں، دروازوں کے دوسری جانب سے شروع ہوتی ہے۔ یہ اونچی لمبی دیواریں تو انسان نے اپنی حفاظت کے لیے بنائی ہوتی ہیں۔ ان کے پار دیکھنے کے لیے ان کے اندر سے راستے بنانے پڑتے ہیں۔ دیواروں کے پار جھانکنے کے لیے انسان نے جو راستہ بنایا ہے، جو آلہ ایجاد کیا ہے، کھڑکی اسی آلے کا نام ہے۔ یہاں سے دنیا محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے، اپنا پتہ دیتی ہے۔ احمد نے سادہ سے انداز میں کہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، جلیبی جیسی باتیں گلاب جامن کے انداز میں کر جایا کرتا تھا۔ دنیا کی ضرورت کسے ہے؟
نور محمد نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری نہیں تھی، لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اسے کہیں نہ کہیں چھپا رہا ہے۔ وہ اس کی جانب پشت کر کے اپنے پلنگ کے نیچے سے کچھ گھسیٹنے لگا تھا۔ کیوں؟ دنیا کی ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ احمد کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں، مجھے اس دنیا سے کوئی غرض ہے، نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اس نے پلنگ کے نیچے سے ایک فولڈ کیا ہوا میٹرس نکالا تھا۔ کیوں؟ احمد لحاف بستر پر رکھ کر اس کی جانب آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ نور محمد بھی حیران ہوا۔ وہ اتنا متجسس کیوں ہو رہا تھا؟ نور محمد نے سوچا تھا۔ پھر اسے احمد کی لا علمی پر تأسف ہوا۔ مومن کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی، مومن کو دنیا کی طلب نہیں ہوتی۔ نور محمد نے ملائمت بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ وہ ایک بار پھر پوچھ رہا تھا، اسی انداز میں کہ نور محمد زچ ہوا۔ جسے اللہ کا دین کافی ہوا ہو، اسے دنیا کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے زور دے کر سمجھانے والا انداز اپنایا تھا۔ اللہ کا دین؟ تو کیا دنیا اللہ کی نہیں ہے؟ احمد معروف کے سوال نے نور محمد کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ لاجواب ہو کر چپ سا ہو گیا۔ کیا احمد معروف، اس کے عقائد، اس کے تصورات کی بلند و بالا مضبوط عمارت کو متزلزل کرنے آیا تھا؟ میرا تو خیال ہے یہ دین انسان کا ہے جو اللہ نے اسے دان کر دیا ہوا ہے، اور دنیا اللہ کی ہے جو اس نے ایک دن واپس لے لینی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک انسان سے اس کا دین واپس نہیں لیں گے۔ ہر مسلمان کی یہ حسرت اور خواہش ہوتی ہے کہ مرتے دم اسے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے جان فانی اس کے سپرد کرنے کا موقع ملے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آخری وقت تک جو چیز ساتھ لے جا سکتا ہے وہ دین ہے، دین کا اقرار ہے، جبکہ دنیا اور اس کی ہر چیز کو وہ یہیں چھوڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ یہ دنیا اللہ پاک واپس لے لیتے ہیں، تو وہ چیز جو اللہ آپ سے واپس لے گا وہ آپ کے پاس مرتے دم تک امانت ہے۔ آپ کیسے اللہ کی امانت سے منکر ہو سکتے ہیں؟ نور محمد اپنے ہی بچھائے ہوئے میٹرس پر دھم سے گرا تھا۔ احمد معروف نے اس کے سامنے سوچ کا ایک نیا دروازہ کھول ڈالا تھا۔ مجھے اسلام کی سب سے اچھی بات ہی یہ لگتی ہے کہ اس میں دنیا کا انکار نہیں ہے۔ کوئی انسان دنیا سے منکر ہو کر مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ کہیں دین میں سکھایا گیا، نہ قرآن میں بتایا گیا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزمان نے ایسا کہا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تارک الدنیا نہیں تھے تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے ہو جائیں تارک الدنیا؟ احمد معروف نے سوال کیا تھا۔ نور محمد کے سینے سے دبی دبی سانس خارج ہوئی۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص غلط تو نہیں کہہ رہا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی سوال کر رہا تھا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس دنیا کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں۔ یہ مومن کا مقام نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ میرے رب نے دنیا کو بہت محبت سے تخلیق کیا ہے۔ اسے محبت نہیں دے سکتے، مت دیں۔ اس کی عزت تو کریں۔ یہ بھی اللہ سے منسوب ہے، اور جو چیزیں اللہ سے منسوب ہوتی ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے۔ انہیں نفرت سے دیکھنا، کمتر سمجھنا، حقیر گرداننا انسان کو جچتا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہ مت کریں جو ابلیس نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ نور محمد چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ جو اس سے سیکھنے آیا تھا وہ اسے سکھا رہا تھا۔ تم وہی ہو نا جس نے بورڈ میں تیسری پوزیشن لی ہے؟ ایک لمبے قد اور فربہی وجود کی مالک لڑکی اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ بلا شبہ یہ حوالہ بہت قابل فخر تھا، لیکن پھر بھی اس نے کسی قدر جھجک کر سر ہلایا۔ یہ عاجزی نہیں بلکہ اپنی ذات پر عدم اعتمادی تھی جو اسے اپنی خوبیوں پر ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کانگریٹس، میں صبا ہوں، اسی اکیڈمی میں پڑھتی ہوں۔ شاید تم نے میرا نام سنا ہو، میری بورڈ میں 11ویں پوزیشن بنی ہے۔ وہ خود ہی اپنے متعلق بتا رہی تھی، جبکہ اس نے ایک بار پھر ہمنقوں کی طرح سر ہلایا۔
میٹرک میں 5th پوزیشن تھی میری. اس بار میں توقع کر رہی تھی کہ پہلی 3 پوزیشنز میں سے کوئی ایک ضرور آئے گی. میرے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے، مگر لاہور بورڈ میں بہت دھاندلی ہوتی ہے. یہاں محنت کرنے کے باوجود آپ پر امید نہیں ہوتے کہ آپ کے کتنے مارکس اسکور کر پائیں گے. گجرانوالہ بورڈ میں ایسا نہیں ہوتا. میں نے وہاں سے میٹرک کیا ہے نا. سر افتخار کر رہے تھے. ری چیکنگ کرواؤ. دراصل مجھ سے زیادہ میری ٹیچرز شاکڈ ہیں، پر پھر بھی میں نے ری چیکنگ نہیں کروائی. میں مطمئن ہوں پارٹ 2 میں انشاءاللہ میں پوزیشن ری گین کر لوں گی. ری چیکنگ کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے. پہلے دھاندلی سے پیپر چیکنگ میں 50 نمبروں کی گڑبڑ کرتے ہیں اور پھر ری چیکنگ میں 5 سے 10 مارکس بڑھا کر احسان عظیم کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو بار بار بورڈ آفس کے چکر لگانے پڑتے ہیں وہ الگ، بندے کو عاجز کر دیتے ہیں. خیر میں اب خوش ہوں. جس دن رزلٹ اناؤنس ہوا اس دن تو میرا رونا ہی بند نہیں ہو رہا تھا. مجھے اس لیے زیادہ رونا آ رہا تھا کہ میں نے گوجرانوالہ سے ہی انٹر کیوں نہ کر لیا. وہاں کم از کم اتنی دھاندلی نہیں ہوتی تھی. بس مجھے شوق ہو گیا تھا کہ لاہور سے ہی FSC کروں گی. اپنے کالج میں تو خیر میں نے ہی ٹاپ کیا ہے. میں کوئین میری سے ہوں. تم کس کالج سے ہو؟ بالآخر اسے اپنی گفتگو میں وقفہ دینے کا خیال آ گیا تھا. صبا نورین نامی وہ لڑکی اتنی روانی اور اتنی تیزی سے گفتگو کر رہی تھی مگر اسے سانس نہیں چڑھا تھا، جبکہ وہ جو فقط سن رہا تھا ہانپنے لگا تھا. میں؟ اس نے پوچھنا مناسب سمجھا اور پھر دھیمی سی آواز میں اپنے کالج کا نام بتا دیا. ہیں؟ وہ تو ڈبہ کالج مشہور ہے. مطلب وہاں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی اور تمہارا میرٹ تو FCGC تک کا تھا. پھر صبا نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا تھا اور پھر اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر کہنے لگی. ویسے ایک بات ہے، خود پڑھائی کے لیے سیریس ہونا چاہیے. کالج کی خیر ہے، اب تم نے اسی کالج میں پڑھ کر پوزیشن لی ہے. اچھا یہ بتاؤ تم نوٹس کس کے استعمال کرتے ہو؟ میرا مطلب اسی اکیڈمی کے ٹیچرز جو دیتے ہیں وہ استعمال کرتے ہو یا کسی اور اکیڈمی سے لیتے ہو؟ اس کا لہجہ اور آواز ایک دم سے رازدارانہ سی ہو گئی تھی. میں اپنے نوٹس خود بناتا ہوں، اس نے آہستہ آواز میں بتایا تھا. یہ اس کے لیے واقعی قابل فخر بات تھی کیونکہ وہ بہترین ہوتے تھے. صبا نورین کے چہرے پر متجسس مسکراہٹ پھیل گئی. وہ شاید یہی راز جاننے کے لیے آئی تھی. مجھے پہلے ہی پتا تھا. میں بھی اپنے نوٹس خود بناتی ہوں. یہاں کے نوٹس تو ایویں ہی ہوتے ہیں. مجھے یہ اکیڈمی اتنی پسند نہیں. دراصل میرے گھر کے قریب ہے نا، اس لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں یہاں سے نہیں کروں گی. اچھا تم مجھے اپنے نوٹس دکھاؤ گے بایولوجی کے چیپٹر 9 کے؟ ابھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کل لے آنا. ابھی تو ویسے بھی سر آنے والے ہیں. ٹھیک، کل لے آنا یاد سے. کتابوں کو ایک بازو سے دوسرے بازو پر منتقل کرتے ہوئے وہ اسی روانی اور تیزی سے بولی تھی مگر لہجے میں ایک کھوج تھی جو یقیناً ان نوٹس کے لیے تھی جن کے باعث اس کے سامنے کھڑا لڑکا بورڈ میں تیسری پوزیشن لینے میں کامیاب ہوا تھا. صبا نورین نے تاکیدی انداز میں انگلی لہرا کر کہا تھا، پھر ہاتھ سے بائیں کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گئی. اسی وقت طلحہ اور راشد ایک ساتھ اکیڈمی میں داخل ہوئے تھے. ان دونوں نے ہی صبا کو اس کے پاس کھڑے اور پھر بائیں کا اشارہ کر کے آگے بڑھتے دیکھا تھا. طلحہ کی آنکھوں میں شرارت چمکی. اسے چڑھانے کے لیے اس نے وسلنگ شروع کر دی تھی. اسی لمحے صبا نے مڑ کر دیکھا اور پھر طلحہ کو وسلنگ کرتا پا کر سخت نگاہوں سے گھورا تھا. اس لڑکی کا انداز اتنا پر اعتماد تھا کہ طلحہ خائف ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. بڑی موجیں ہو رہی تھیں. اس کے قریب آ کر طلحہ نے آنکھیں مٹکائی تھیں. اس نے پہلے بھی صبا نورین کو دیکھ رکھا تھا. تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا اتنی دیر. وہ ان دونوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس حصے کی طرف آنے لگا جہاں لڑکوں نے اپنی موٹر سائیکلیں اور سائیکلیں وغیرہ پارک کی ہوئی تھیں. یہ حصہ مرکزی داخلی دروازے اور اکیڈمی کے ریسیپشن سے ذرا ہٹ کر تھا. دیر کہاں ہوئی یار، جلدی کہو. ہم نہ آتے کچھ دیر اور تو تمہیں بات کرنے کا بہانہ ملا رہتا. اب ہماری وجہ سے. طلحہ نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور آنکھیں گھمانے لگا تھا. ایسا کرتے ہوئے وہ بے حد برا لگتا تھا مگر اسے احساس نہیں تھا. راشد نے ایسی باتوں میں حصہ لینا کافی کم کر دیا تھا. رزلٹ اور پھر انٹری ٹیسٹ اب اس پر زیادہ سوار رہنے لگا تھا. وہ صبا نورین تھی، مبارکباد دے رہی تھی. اس نے اپنے کالج میں ٹاپ کیا ہے مگر بورڈ میں 11ویں پوزیشن بنی ہے اس کی. یہی سب بتا رہی تھی. اس کے دماغ میں غلاظت نہیں تھی اس لیے عام سے انداز میں اس نے کہا تھا. ویسے بھی اس لڑکی کے پر اعتماد انداز نے اسے متاثر کیا تھا.
وہ ذہین تھا لیکن اسے ذہانت اتنی پسند نہیں تھی، اسے پراعتمادی پسند تھی، کیونکہ وہ اس چیز کی شدید کمی کا شکار تھا۔ بس یہی بتایا اس نے، اور کچھ نہیں؟ طلحہ واقعی ایک ڈھیٹ لڑکا تھا۔ کبھی کبھی وہ چالاک عورتوں کی طرح آنکھیں مٹکا مٹکا کر اس طرح بات کرتا کہ سامنے کھڑا شخص اپنے آپ کو بدھو سمجھنے لگتا، اور وہ تو واقعی بدھو تھا۔ نہیں، اور بھی بتا رہی تھی، وہ گجرانوالا سے آئی ہے، مجھ سے بائیولوجی کے نوٹس مانگ رہی تھی۔ اس کا انداز ابھی بھی سادہ تھا، مگر دل ہی دل میں وہ زچ ہو چکا تھا۔ تم نے بھی کچھ مانگ لینا تھا، مثلاً فون نمبر یا گھر کا ایڈریس وغیرہ۔ اوہ خبیث انسان، تجھے کوئی اور بات آتی ہے کہ نہیں؟ ہر وقت یہی فضولیات۔ راشد کچھ چڑ کر بولا۔ فزکس کی کلاس پہلے ہونی تھی، اس لیے اس نے ہاتھ میں فزکس کے نوٹس پکڑے ہوئے تھے اور کچھ رٹنے کی کوشش ان دونوں کی گفتگو میں حائل ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے طلحہ کو ٹوکا تھا۔ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا، تم لگاؤ رٹے، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ طلحہ کا انداز پڑھائی کے معاملے میں آج کل ناک سے مکھی اڑانے کے برابر رہ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کے لیے یہ سب چیزیں ثانوی اہمیت کی حامل بھی نہیں رہیں۔ تبھی راشد اس پر زیادہ غصہ کرنے لگا تھا۔ کیوں؟ فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ ابھی انٹری ٹیسٹ کا سہارا تو ہے نا، میرے 70% آئے ہیں، پارٹ 2 میں اگر 85 آ جاتے ہیں تو باقی کی کمی انٹری ٹیسٹ میں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تم میرا دل جلانے کے بجائے اپنی فکر کرو۔ کلاس روم کی طرف جاتے ہوئے رک کر راشد نے اسے جواب دیا، جس پر طلحہ نے پھر قہقہا لگایا۔ عجیب مذاق اڑانے والا انداز تھا۔ میری فکر میرے والد محترم کریں، ان کی اتنی اپروچ تو ہے نا، ذاتی قابلیت سے زیادہ ایسی چیزیں کام آتی ہیں۔ طلحہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر راشد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ اپروچ صرف پریکٹیکل میں کام آتی ہے، جہاں آپ ٹیچرز کے تھرو پریکٹیکل لینے کے لیے آنے والے پروفیسر سے سفارش کر سکتے ہیں یا لیب اٹینڈنٹ کی مٹھی گرم کر کے چیٹنگ کر سکتے ہیں۔ پریکٹیکل کے صرف 25 مارکس ہوتے ہیں، باقی کے 75 مارکس لینے کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے نا۔ طلحہ اور راشد اسے نظر انداز کرتے ہوئے اب آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کہ اس پر سے تو توجہ ہٹی ان دونوں کی۔ کوئی پڑھنا ورنہ نہیں پڑتا، ہم لوگ پڑھ بھی لیں تب بھی 75 یا زیادہ سے زیادہ 80% حاصل کر پاتے ہیں۔ پوزیشن تو حاصل کرتے ہیں پروفیسرز کے بچے، ٹیچرز کے بچے۔ ظاہر ہے ان کی اپروچ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کو باقاعدہ نقلیں کروائی جاتی ہیں، ان کی مرضی کے نگران متعین کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی جوابی کاپیوں کی مارکنگ بھی ان کے سامنے ہوتی ہے۔ اور اب جو یہ انٹری ٹیسٹ کا شوشہ چھوڑ دیا ہے نا، اس سے بھی انہی لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ جب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو بلا وجہ ان کتابوں میں سر کھپانے کا فائدہ۔ طلحہ کی اپنی دلیل تھی۔ اس نے 59% مارکس لیے تھے، وہ امتحان میں کامیاب ہوا تھا، لیکن میڈیکل کے میرٹ کے حساب سے وہ بہت پیچھے تھا، مگر اسے کوئی بے اطمینانی نہیں تھی۔ وہ اب کلاس روم میں داخل ہو چکے تھے۔ لازمی نہیں کہ پوزیشن ٹیچرز یا پروفیسرز کے بچے ہی حاصل کریں۔ اس بار جس لڑکی نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے وہ ایک امام مسجد کی بیٹی ہے، اور پھر راشد بات کرتے رکا تھا اور پھر اس نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب اس کی بات مت کرو، یہ تو سائیں لوگ ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ اب یہی دیکھ لو، ہمیں تمہیں آج تک کسی لڑکی نے مخاطب نہیں کیا، اور اس کے پاس آ کر لڑکیاں نوٹس مانگ کر لے جاتی ہیں، بلکہ کالج کا نام بھی بتا جاتی ہیں۔ طلحہ کی ذہنی رو ہمیشہ بہکی رہتی تھی۔ اچھا بھلا سنجیدہ باتیں کرتا وہ ایک بار پھر اسی موضوع کی طرف پلٹ آیا تھا۔ طلحہ چپ کر جاؤ اب، اس نے اسے ٹوکا تھا، کیونکہ وہ کلاس روم میں داخل ہو چکے تھے۔ وہاں کافی لڑکے موجود تھے اور ایک بات یہاں پتہ چل جاتی تو پھر سب تک پہنچ جانی تھی۔ ارے یار ہو جاتا ہوں چپ، نہیں بتاتا کسی کو کہ تمہاری ایک گرل فرینڈ بھی ہے۔ طلحہ بآواز بلند بولا تھا کہ ان کی رو کے کئی لڑکے ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے، اور وہ ان سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے رونے والا ہو گیا تھا۔